بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن افراد نے سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا کیا ان میں سے 5 اہم ترین دشمن اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ان دشمنوں نے مختلف طریقوں سے نہ صرف اسلام کی مخالفت کی بلکہ مسلمانوں کے لیے تکالیف اور مشکلات کا سامان بھی کیا۔ ان کی مخالفت کا ذکر مختلف حدیثوں میں ملتا ہے۔ ابو جہل، جن کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، ابتدائی اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ قریش کے اہم رہنماؤں میں شامل تھا اور اس نے اسلام کے خلاف شدید مخالفت کی۔ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا اور ان کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا۔ حدیث کا حوالہ یہ ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں ابو جہل نے کہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھوں گا تو میں ان کے اوپر پاؤں رکھوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ اس کی شدت پسند مخالفت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 2، ابو سفیان بن حرب۔ ابو سفیان قریش کے ایک اور اہم رہنما تھے اور ابتدائی طور پر اسلام کے دشمن تھے۔ وہ غزوات میں مسلمان کے خلاف لڑا اور کئی بار جنگیں لڑنے کی قیادت کی۔ تاہم بعد میں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ خلافت کے بڑے حامی بن گئے۔ حدیث کا حوالہ صحیح بخاری میں ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ احد میں دشمن کے طرف سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عقبہ بن ابی معیط بھی قریش کے ایک اہم سردار تھے اور اسلام کے شدید دشمن تھے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف زبانی بلکہ جسمانی طور پر بھی تکلیف دینے کی کوشش کی۔ وہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے ان کے سامنے آ کر بے شمار دشنام تراشنے کی کوشش کرتا تھا۔ حدیث کا حوالہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ایک دن عقبہ بن ابی معیط نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غم و غصے کے عالم میں تھوک دیا تھا، جسے بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقاماً قتل کیا۔ نمبر 4، ولید بن مغیرہ قریش کے ایک بہت بڑے سردار تھے اور ابتدا اسلام کی دعوت کے مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے اسلام کو ایک دھوکہ دہی اور جھوٹ سمجھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ناپسند کیا۔ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دینے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے میں پیش رہے۔ حدیث کا حوالہ یہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے ایک بار کہا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ علم حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے انہیں جھوٹا قرار دیا۔ 5، ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزہ بن عبد المطلب تھا۔ ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر وہ اسلام کے سخت ترین مخالفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کا حوالہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابو لہب کے بارے میں فرماتے ہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ دوستو، ابو جہل نے ابتدائی طور پر اسلام کو جذباتی اور جاہلانہ قرار دیا اور لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ اس کی حکمت عملی میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ اس نے قریش کے رؤساء اور اہم لوگوں کو اس بات پر قائل کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا تو قریش کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے انہیں روکنا ضروری تھا۔ ابو سفیان نے ابتدائی طور پر مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں کی قیادت کی، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب۔ ان جگہوں میں اس کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو کمزور کر کے اسلام کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ تاہم جب اسلام نے اپنا قدم جما لیا، ابو سفیان نے اسے ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا اور آخرکار اسلام قبول کیا۔ عقبہ بن ابی معیط نے اسلام کو روکنے کے لیے صرف زبانی مخالفت نہیں کی بلکہ جسمانی اذیتوں کا بھی سہارا لیا، جیسے کہ میں نے بتایا۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی سنگین توہین کی، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے قرآن پڑھنے سے بھی نہیں روکا۔ بعد میں غزوہ بدر میں مارا گیا۔ ولید بن مغیرہ، جو ابتدائی طور پر اسلام کی مخالفت کرتا رہا، اس کے دل میں اسلام کے بارے میں شدید نفاق تھا۔ اس نے اپنے قبیلے اور دوسرے قریشی رہنماؤں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے کی پوری کوشش کی، لیکن جب وہ اپنی موت کے قریب آیا تو وہ اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ اگر اس نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اسے عزت اور برکت ملتی۔ ابو لہب کا ذکر قرآن میں واضح طور پر کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی بیوی کو ذلت کی خبر دی۔ ابو لہب کی مخالفت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے پورے خاندان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور ہر موقع پر اسلام کی مخالفت۔ اسلام کی ابتدائی مخالفت میں ایک اہم پہلو یہ تھا کہ قریش نے آپس میں متحد ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دبانے کی پوری کوشش کی۔ وہ صرف مسلمانوں کو جسمانی اذیت دیتے بلکہ معاشی طور پر بھی ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے تجارتی راستوں کو روکنے اور معاشرتی بائیکاٹ جیسے اقدامات کرتے تھے۔ ان تمام دشمنوں کی مخالفت کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی،
بلکہ اللہ کی ہدایت اور اپنے مشن پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کی۔ یہ صبر اور حکمت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ دوستو، جب بھی یہ دشمن ہار کا سامنا کرتے، وہ اپنی مخالفت کو بڑھانے کی کوشش کرتے اور اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئے نئے طریقے اپناتے، اس کے باوجود اسلام کی حقیقت اور اللہ کی مدد کے باعث یہ سب ناکام رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور اللہ کی طاقت نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ دوستو، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔